اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے دوستو، آپ امید کرتی ہوں آپ بہت ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے اور میرے چینل میں خوش آمدید ام اسداللہ چینل میں۔ آج سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 14 اور آیات نمبر 126 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیات 126 سے اگلی آیات ہے، 2 آیاتیں ہیں، 127 اور 128 آیاتیں ہیں۔ اور ان آیات میرے پیارے دوستو، ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو آئیے سنیں ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی من القواعد من البیت و اسماعیل، کعبہ کی دیواریں اور اسماعیل بھی تھے، اسماعیل ساتھ تھے۔ ربنا تقبل منا، کیا دونوں باپ بیٹے کہتے تھے، اے ہمارے رب قبول فرما ہم کو، انک انت السمیع العلیم، ہم سے بے شک تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے رب بنا ہم کو مسلمان، لکا من ذریتنا امۃ وسطا مسلمۃ لک، امۃ مسلمۃ لک، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی، اور بنا اے ہمارے رب بنا ہم کو مسلمان اور میری اولاد میں سے بھی ایک امت جو ایسی بنا جو فرما بردار رہے تیری۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے احکام، اور ہم کو بتا دے حج کے احکام۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 127 اور 28 2 آیاتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کعبہ تعمیر کیا اور کیسے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال بتا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، جب کوئی نہ تھا، نہ زمین میں کوئی بھی نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے زمین پر ایک بیت اللہ کعبہ شریف بنایا تھا۔ فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا، فرشتے بھی اس کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے بنایا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسمار ہو گئیں اور عمارت کا ظاہری پتہ تک بھی نہ چلتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی۔ اسی جگہ
اس بتا دیا گیا سورہ حج کی آیت نمبر میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کہ ہم نے بنوایا ابراہیم سے حتیم کا حصہ کعبہ شریف داخل تھا. جب تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے جب کعبہ شریف بنایا گیا، قریش نے کعبہ شریف بنایا، تو ان کے پاس خرچہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے. اس حصے میں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے اور نصف قد کے برابر دیواریں بنائی ہوئی تھیں. اس پر چھت نہیں تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا زمانہ آیا تو یہ کہ آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں تو میں کعبہ شریف کو توڑوا دیتا اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا دیتا اور اس کا 2 دروازے زمین پر کر دیتا اور حجر یعنی حتیم کو داخل کر دیتا دیوار کے ساتھ. دوسری روایت میں بھی ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتے تھے کہ میں یہ کعبہ شریف بناؤں، اور پھر اس کے بعد آپ نہ کر سکے کہ امت مسلمان نئے مسلمان ہوئے ہیں تو یہ کہ کچھ اور اعتراض نہ کر بیٹھیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بھی توڑوا دیا ہے، اپنے طرح کعبہ بنانے کا حکم کیا. تو پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حتیم کو کعبہ شریف میں داخل کر دیا اور دروازے بنا دیے، 2 دروازے بنا دیے، ایک داخل ہونے کا اور ایک خارج ہونے کا، اور بالکل زمین کے ساتھ دروازے گاڑ دیے. پہلے دروازے نہیں تھے، اوپر سیڑھی رکھ کر، چھت بھی نہیں تھی، بنا دیا تھا. جانے کے لیے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی تھی. پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے اس طرح بنا دیا جیسا کہ قریش نے پہلے بنایا ہوا تھا. پھر جب ہارون رشید کا وقت آیا، زمانہ آیا، ہارون رشید بادشاہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں اسی طرح بنا دوں جس طرح عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا. تو انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین، اس کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیں، جو بھی آئے گا اور توڑ کر اسے پھر نیا بنائے گا، اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے اس کی ہیبت جاتی رہے گی. تو یہ تھا کعبہ شریف کے بنانے کا دستور. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ کے 2 پیارے نبیوں نے بنایا. کون؟ پیغمبروں نے بنایا. بنانے والے کون تھے؟ سب سے پہلے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ، دونوں نے بنایا. اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنایا. ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہ تھی. پھر بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کعبہ کو بنانے کے لیے قبول فرما دے، ہماری اولاد کو بھی ہمیں نیک صالح بنا دے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذریت میں اس امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دعا بھی مانگی، جو ایسے اچھے پیدا فرمایا. چونکہ ارشاد فرمایا ارشاد خداوندی ہوا لا ینال عہد الظالمین. یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی ساری اسی آیات سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا ینالو عہد الظالمین، کہ یہ نہ سمجھنا کہ ساری میری اولاد میں سارے نیک اور صالح ہوں گے، نہیں، مومن سارے نہ ہوں گے، لا ینالو عہد الظالمین، سارے مومن نہ ہوں گے۔ انہوں نے یوں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ بنا دینا، امت مسلمہ بنا دینا، مسلمان امت بنا میری اولاد میں سے۔ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس سے معلوم ہوا کہ مومن بندوں کو اپنے دین ایمان کی فکر ہوتی ہے، کہ اپنے نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو اچھا اور نیک بنائے۔ تو ان آیاتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی دعا کریں اپنی ہی نسلوں کے لیے کریں، اپنی ہی اولاد کے لیے کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نیک اور صالح بنا دے، ان کو اچھا بنا دے، نیک کر دے، کیونکہ ہمارے پیغمبروں نے بھی یہی دعا کی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی۔ اور پھر جب کعبہ بن گیا تو پھر آقا نامدار نے پھر جب کعبہ بن گیا تو کعبہ شریف کی دیواریں مکمل ہو چکی تھیں، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک حج یعنی حج کرنے کا طریقہ بھی سکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ان کو پہلے زمانے میں حج کرنے کا طریقہ بھی سکھا دے اگر ہم نے بنایا ہے تو۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر صفا اور مروہ پر لے گئے۔ یہ کہا کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، پھر ان کو منا لے گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزدلفہ میں لے گئے اور پھر فرمایا یہ مشاعر الحرام ہے، پھر ان کو عرفات میں لے گئے اور ان کو احکام حج سکھا دیے۔ جب عرفات میں لے گئے تو پوچھا کہ میں نے جو کچھ تم کو بتایا ہے تم نے پہچان لیا؟ اور 3 بار پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے پہچان لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج کے مناسک طریقے، حج کے احکام بتا دیے۔ انہوں نے حج کا اعلان عام کر دیا جس کا ذکر سورہ حج میں ان الفاظ میں آتا ہے وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو انہوں نے حج کا اعلان کر دیا۔ ان کے بعد حج کرتے رہے، ان کے بعد محدین اور محدین برابر حج کرتے رہے۔ ان کے حجوں میں توحید کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ جب انہی کی نسل اور ذریت میں مشرکین پیدا ہو گئے اور وہی کعبہ شریف کے متولی بن گئے تو ان لوگوں نے حج میں شرک کی آمیزش کر دی اور حج کے احکام بدل دیے، حج کا مہینہ بھی بدل دیتے تھے۔ سخت گرمیاں ہوتی تھی تو حج کا مہینہ بدل کر اور جیسے دل کرتا تھا ویسے ہی کرتے تھے۔ عرفات ہی میں نہیں جاتے، مزدلفہ سے واپس آ جاتے، بیت اللہ شریف کا ننگے طواف کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو مکہ فتح کیا اور مکہ سے مشرکین کا تسلط ختم ہوا تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ آئندہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا طواف نہ کرے گا، کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ پھر آپ نے 10 ہجری میں حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اور اس میں پوری طرح حج کے احکام سکھائے لوگوں کو اور بتائے، اور یہی آیات اللہ پاک نے اتاری اور انہی آیاتوں کے ذریعے آپ نے امت مسلمہ کو سارے احکام سکھا دیے اور آپ نے بھی
حضرت اپنے بابا دادا ابراہیم اور اسماعیل کی طرح لوگوں سے حجت الوداع کے موقع پر 3 بار پوچھا۔ صحابی کھڑے تھے تو فرمایا میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیے۔ تو صحابہ کو خطاب کر کے کہا، اے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سب احکام آپ کو پہنچا دیے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ نے یہی فرمایا؟ پھر آپ نے 3 بار یہی پوچھا کہ میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا؟ تو سب نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا گواہ رہنا اللہ کے سامنے کہ میں نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ تو حجت، اسی کو حجت الوداع کہتے ہیں، اور اس میں پوری طرح حج کے احکام سکھائے اور بتائے، اور فرمایا اور حکم فرمایا خذوا عنی مناسککم، یعنی تم مجھ سے احکام سیکھ لو۔ پھر فرمایا جس کو نہیں پتہ خذوا عنی مناسککم، یعنی تم مجھ سے احکام حج کے سیکھ لو۔ اور یہ بھی فرمایا کفو علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تم لوگ انہی جگہوں میں وقوف کرو جو پرانی جگہیں ہیں، معروف ہیں، کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہو۔